گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے دنیا کے دولت مند لوگوں کی رینکنگ میں تبدیلیاں دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے نام جیسے ایلن مسک اور جیف بیزوس اپنی پوزیشنز تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایشیا کے سب سے دولت مند شخص گوتم اڈانی کے بارے میں، جو ایک کالج ڈراپ آؤٹ سے دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہو گئے۔ فل فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ گوتم اڈانی 24 جون 1962 کو احمد آباد انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شانتی لال اڈانی اور والدہ کا نام شانتا بین اڈانی تھا۔ شانتی لال کپڑے کے ایک چھوٹے سے تاجر تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے، مگر گوتم کو تو اسٹڈی سے زیادہ ٹریڈنگ میں دلچسپی تھی۔ اس نے اسکول کے بعد ای کامرس کی ڈگری لینے کے لیے کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہاں ان کا ٹریڈنگ کا شوق اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ یونیورسٹی کے دوسرے سال ہی گوتم نے اپنی تعلیم چھوڑ دی اور لگ گئے اپنے شوق کے پیچھے۔ گوتم کاروبار تو کرنا چاہتے تھے، لیکن کپڑے کے کاروبار میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں لگ گئے کہ انہیں کوئی اچھا آئیڈیا مل جائے، اور یہی تلاش انہیں ڈائمنڈ بروکریج بزنس کی طرف لے گئی۔ جب وہ یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہوئے، اس وقت ممبئی کا ڈائمنڈ بزنس عروج پر تھا، اس لیے گوتم نے سوچا کہ وہیں جانا چاہیے۔ 1978 میں گوتم ممبئی چلے گئے اور مہندرا برادرز کے لیے ڈائمنڈ سارٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ گوتم نے محض 3 سال میں ڈائمنڈ بزنس کی سیکرٹس سیکھ لی۔ اپنی نالج کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ڈائمنڈ بروکریج کمپنی شروع کی۔ یہ ان کا پہلا بزنس تھا، مگر انہوں نے بڑی فرم سے بھی زیادہ ترقی کی۔ گوتم نے اپنے گھر والوں کو اپنی کامیابی کا تب بتایا جب انہوں نے ڈائمنڈ سیل کر کے اپنا پہلا ملین بنا لیا۔ گوتم اپنے ڈائمنڈ بزنس کو چلاتے رہے، مگر ان کا اگلا موقع تب آیا جب ان کے بڑے بھائی ماسک اڈانی نے احمد آباد میں ایک پلاسٹک فیکٹری خریدی۔ 1981 میں ماسک نے گوتم کو ممبئی واپس بلایا اور اپنی پلاسٹک فیکٹری کے آپریشن مینیجر کے طور پر کام کرنے کا کہا۔ گوتم نے یہ آفر مان لی اور احمد آباد واپس آ گئے۔ اس نئے کام کو انہوں نے گلوبل ٹریڈ کی دنیا میں اپنا گیٹ وے سمجھا۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کے لیے پولی وینائل کلورائڈ امپورٹ کرنا شروع کیا، لیکن گوتم صرف اپنے بھائی کے کام تک محدود نہیں رہے۔ 1985 میں انہوں نے چھوٹی انڈسٹری کے لیے پرائمری پالیمرز امپورٹ کرنا شروع کیا اور اپنی گلوبل ٹریڈنگ سکلز کو مزید بڑھایا۔ اپنی جوانی کے دوران ہی گوتم نے گلوبل ٹریڈ کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھ لی۔ 1988 میں گوتم نے ایک کموڈٹی امپورٹ اور ایکسپورٹ کمپنی شروع کی جو اڈانی ایکسپورٹس کے نام سے جانی گئی۔ آج یہ کمپنی اڈانی انٹرپرائز کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہ اڈانی گروپ کی ہولڈنگ کمپنی کے طور پر کام کرتی ہے۔ جب گوتم نے اس فرم کا آغاز کیا، ان کا فوکس ایگریکلچر اور پاور ریلیٹڈ کموڈیٹیز کے امپورٹ اور ایکسپورٹ پر تھا۔ کچھ ہی سال بعد 1991 میں بھارت کی اکانومی ایک مائکرو اکنامک کرائسس کا شکار ہوئی۔ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے اس وقت کے فائنانس منسٹر منموہن سنگھ نے نئی اکنامک ریفارم تجویز کی جو اکنامک لبرلائزیشن پالیسیز کہلائیں۔ یہ پالیسیز انڈسٹریل لائسنسز ختم کرنے، امپورٹ ٹیرفز کم کرنے اور فورن انویسٹمنٹ اور انڈسٹریز کی پرائیویٹائزیشن کو انکریج کرنے پر مبنی تھی۔ یہ تبدیلیاں گوتم کی نئی کمپنی اڈانی انٹرپرائز کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ گوتم نے میٹلز، ٹیکسٹائلز اور ایگرو پروڈکٹس کی ٹریڈنگ میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا۔ 1994 میں گجرات گورنمنٹ نے مندرا پورٹ کے مینیجریل آؤٹ سورسنگ کا اعلان کیا اور پرائیویٹ کمپنیز کو کانٹریکٹ کے لیے انوائٹ کیا گیا۔ گوتم نے مندرا پورٹ کا کانٹریکٹ لینے کے لیے اپنی کمپنی اڈانی انٹرپرائز کو اپلائی کرنے کا کہا اور 1995 میں انہوں نے یہ کانٹریکٹ حاصل کر لیا۔ اڈانی انٹرپرائز نے مندرا پورٹ پر پہلا جیٹی بنایا جو پہلا مندرا پورٹ اور اسپیشل اکنامک زون کے ذریعے چلایا جاتا تھا، مگر بعد میں اس کو اڈانی پورٹس کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ گوتم کی اکنامک سمجھداری اور لیڈرشپ نے مندرا پورٹ کو انڈیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ملٹی پورٹ آپریٹر بنا دیا، جو ہر سال لگ بھگ 210 ملین ٹنز کا کارگو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مندرا پورٹ میں کامیابی کے بعد گوتم نے ایک اور پرومسنگ انڈسٹری میں قدم رکھا۔ 1996 میں اڈانی گروپ نے اڈانی پاور نام کی پاور کمپنی شروع کی۔ اڈانی پاور کا ایک تھرمل پاور پلانٹ جو 4620 میگا واٹ کا ہے، انڈیا کے سب سے بڑے پرائیویٹ تھرمل پاور پروڈیوسر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 2006 میں اڈانی پاور نے پاور ڈسٹریبیوشن کے بزنس سے پاور جنریشن کے بزنس میں شفٹ کر لیا، جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا
माली फायदा था। 2008 में गौतम अदानी पहली बार फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में शामिल हुए। उस वक्त उनका एस्टिमेटेड फॉर्च्यून 9.3 बिलियन यूएस डॉलर था, मगर आज उनकी दौलत इससे 18 गुना ज़्यादा है। एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने से पहले गौतम ने सेंटी बिलियनर का स्टेटस भी हासिल किया, जो सिर्फ दुनिया के 7 आइकॉनिक लोगों के पास है। मगर सिर्फ एक डेकेड में इतनी ज़्यादा दौलत कैसे इकट्ठी हो? इसका राज है मई 2020 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 6 बिलियन यूएस डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। अदानी सोलर, जो अदानी ग्रुप की सब्सिडरी है, उसने ये बिड जीत ली। इस प्रोजेक्ट के जरिए 8000 मेगावाट का फोटोवोल्टिक पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया। इस प्रोजेक्ट में 2000 मेगावाट की सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इजाफा शामिल है। ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ पूरा होने के बाद गौतम ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 74% स्टेक खरीदने का फैसला किया। ये एयरपोर्ट दिल्ली के बाद इंडिया का दूसरा बिजिएस्ट एयरपोर्ट। जुलाई 2022 में गौतम ने ग्रीन एनर्जी में अपने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट की तफसीलात शेयर की। ये तमाम वेल्थ और इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी को अगस्त 2022 में एशिया का सबसे अमीर शख्स बनने और मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ने में मददगार साबित हुई। उस वक्त गौतम को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स भी डिक्लेयर किया गया। जनवरी 2020 में गौतम अदानी की नेटवर्थ तकरीबन 10 बिलियन डॉलर थी। 2020 और 2022 के आखिरी हिस्से के दरमियान उनकी वेल्थ 13 गुना से ज्यादा बढ़ गई। गौतम अदानी ने सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। सितंबर 2022 को फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर प्रोफाइल्स के मुताबिक गौतम अदानी ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स होने का मकाम हासिल कर लिया। मगर ये पोजीशन मुख्तसर वक्त के लिए थी। उनका फॉर्च्यून 155 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया, जिसने उन्हें टेम्परेरीली दूसरा मकाम दे दिया। उसी दिन ये वैल्यू 152 बिलियन डॉलर्स पर वापस आ गई और फ्रेंच बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नल्ट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। और अब 2024 में उन पर सोलर एनर्जी में फ्रॉड का एक सीरियस एलिगेशन लगा दिया गया है, जिसका साबित होना अभी बाकी है। नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। शुक्रिया।